ماہانہ 11ویں شریف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شباد لامکانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اس کیبڑا والا شریف کی سب سے بڑی درگاہ، سب سے بڑا دربار، مرکزی دربار عالیہ غوثیہ بابا جی ٹوپی والی چنگی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کیبڑا والا شریف گجرات میں حضور غوث پاک کی یہ محفل پاک منعقد ہے، اور یہ اس آستانہ پر کیبڑا والا شریف کی سب سے بڑی درگاہ پر، سب سے بڑے دربار پر عرصہ 200 سال سے یہ حضور غوث پاک کی محفل پاک ہوتی آئی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اسی سلسلے کی کڑی کو ہم جاری رکھتے ہوئے آج بھی یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ امام احباب تشریف رکھیے۔ چند ایک باتیں جو ہے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شباد لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن عرشی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت شیخ ابو الحسن علی بن حیتی یہ دو دوست، ہم دونوں دوست حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شباد لامکانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ مدرسہ میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بارگاہ میں ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازدی اور جو بڑا صداقت تھا وہ حاضر خدمت ہوتا ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، اور آ کر عرض کرتا ہے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی آپ میرے سردار ہیں، اور آپ کے جد امجد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی بھی جو ہے کسی دعوت پر بلایا جائے، کسی کو بھی مدعو کیا جائے کسی شخص کی جانب سے کسی بھی دعوت پر، تو اس کو وہ دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو ابو غالب فضل اللہ نے غوث پاک کو سنایا اور کہا کہ اس فرمان کو سنانے کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں بھی آپ کو اپنے گھر میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ تو حضور غوث پاک نے کہا کہ اگر مجھے اجازت ملی، اگر مجھے پرمیشن ملی تو پھر میں آؤں گا۔ حضور غوث پاک نے مراقبہ کیا اور مراقبے کے بعد آپ نے فرمایا میں ضرور آؤں گا۔ تو اس مقررہ تاریخ اور مقررہ دن جو مقرر کیا تھا دعوت نامہ کے لیے جو ابو غالب فضل اللہ نے دیا، اس دن آپ اپنے اس وقت کے خچر پر سوار ہوئے اور شیخ ابو الحسن برگزیدہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بائیں رکاب پکڑی، بائیں رکاب جو ہے خچر کی تھامی، اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی نے دائیں رکاب جو ہے حضور غوث پاک کی خچر کی سواری کی پکڑی، اور ہم جو ہے پھر بغداد میں اس ابو غالب فضل اللہ کی گھر تشریف لے گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو بغداد کے اندر اس کے گھر میں علماء، مشائخ اور معززین حضرات کی کافی تعداد موجود تھی، اور انواع و اقسام کے وہاں پر کھانے پڑے ہوئے تھے، اور جو پھر
حضور غوث پاک جو ہے جہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر دو آدمی جو تھے وہ ایک باری برکم باری وزنی جو تھا صندوق اٹھائے ہوئے تھے جو کھانے کے ایک اطراف رکھ دیا گیا تھا. کھانا سامنے پڑا ہوا ہے, جو صندوق جو بڑا وزنی تھا باری تھا اس کو اٹھائے ہوئے دو شخص آئے اور صندوق جو ہے وہ کھانے کے دوسری اطراف رکھ دیا گیا. پھر ابو فضل غالب فضل اللہ نے کہا کہ حضور غوث پاک بسم اللہ کیجئے. تو حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی نے فرمایا کہ ابھی نہیں, آپ مراقبہ کی حالت میں گئے, اور جب مراقبہ کی حالت میں گئے تو نہ خود کھانا کھایا اور نہ کسی کو کھانے کی اجازت دی. جب کھانے کی اجازت نہ دی تو کسی نے بھی نہ کھایا, اور جب مراقبہ کی حالت سے باہر آئے تو کہا کہ یہ جو صندوق ہے اس کو میرے سامنے لاؤ. یہ جو صندوق ہے اس کو ابو الحسن میرے سامنے لاؤ. جب سامنے لایا انہوں نے, بڑا وزنی تھا, تو اس صندوق کو کہا پھر کھولو, اس کو اوپن کرو. تو جب اوپن کیا گیا, کھولا گیا تو پتہ چلا اس میں جو صندوق میں تھا وہ حضرات کیا تھا, وہ تھا ابو غالب فضل اللہ کا بیٹا تھا. اس صندوق کے اندر ابو غالب فضل اللہ کا بیٹا تھا جو مادرزاد نبینہ تھا. اور حضور غوث پاک نے جب صندوق کھلوایا اور مادرزاد نبینہ جو تھا وہ ابو غالب فضل اللہ کا بیٹا, اسے کہا کہ کھڑا ہو جا. اور حضرات فرماتے ہیں, حضرت شیخ ابو الحسن برگزیدہ کرشی آپ بھی فرماتے ہیں, شیخ ابو الحسن علی بن خیتی بھی فرماتے ہیں, ہم دونوں وہاں موجود تھے, آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے, تمام سامعین دیکھ رہے تھے, اور سب نے یہ دیکھا کہ حضور غوث پاک نے جب اسے شخص کو کہا کھڑے ہو جا اس کے بیٹے کو, تو وہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونے کے بعد جو ہے وہ پیدائشی مادرزاد جو تھا وہ آنکھوں سے اس کی روشنائی نہیں تھی, وہ نہ بینا تھا وہ بینا ہو گیا, اس کی آنکھوں کی روشنائی واپس آ گئی, وہ چلنے پھرنے لگا جیسے اس کو کوئی بیماری لاحق ہی نہیں, بیماری ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے اس کو کوئی بیماری جو ہے وہ لاحق ہی نہیں, ہے ہی نہیں, وہ اس طرح چلنے پھرنے لگا, دوڑنے لگا. تو حضور غوث پاک کی اس کرامت کو دیکھ کر جو ہے معززین میں شور برپا ہو گیا, ناظرین میں شور برپا ہو گیا کہ یہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے کیا کچھ کر دکھایا اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل و رحمت سے, کہ جو پیدائشی نبینا تھا وہ بینا ہو گیا, اور چلنا پھرنا بھی نہیں سکتا تھا, چل پھر بھی نہیں سکتا تھا, وہ چلنے پھرنے بھی لگا. تو حضور غوث اعظم اسی اسنا میں لوگوں کے شور میں آپ جو ہے باہر نکل آئے اور کچھ بھی وہاں سے نہیں کھایا. اور حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن فرماتے ہیں پھر میں نے یہ بیان جو ہے حضرت شیخ ابو سعد کلوئی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کیا. یہ بات میں کر رہا ہوں بہیجۃ الاسرار جو غوث پاک کی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 123 غالباً اسی میں سے ہے. تو جب یہ بات ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے فرمایا حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی جو ہے وہ مادرزاد اندو مادرزاد جو ہے برس والوں کو اچھا کرتے ہیں, اور اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل و رحمت سے جو ہے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. آپ نے سنا تو ہوگا حضور غوث پاک کی وہ شان, وہ مقام, وہ رتبہ کہ جب آپ نے قبر کو ٹھوکر لگائی تو گویا جو ہے گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں حضور غوث اعظم جو ہے اللہ کے فضل و رحمت سے مردوں کو بھی زندہ کر جاتے ہیں. اسی طرح حضرات حضور غوث اعظم نے نہ صرف علم کا مقام حاصل کیا بلکہ ریادت کا مقام جو ہے وہ بڑی ہی خوش اسلوبی سے, بڑی جو ہے ثابت قدمی سے طے کیا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں 25 سال تک عراق کے اندر جو ہے 25 سال تک
جو ہے وہ گھومتا رہا، پھرتا رہا، سیاحت میں رہا، عبادت کرتا رہا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ میرے پاس اس وقت جو ہے رجائیں غیب اور جادوگر آیا کرتے تھے، جنات آیا کرتے تھے، میں ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ دکھاتا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ان کو جو ہے وہ راستہ دکھاتا تھا، راستہ بتاتا تھا۔ اور حضور غوث پاک کی جو میں نے پہلے بات کی کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا وہ غالب، حضور غوث اعظم اسی لیے تو فرماتے ہیں وَلَوْ عَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيِّتٍ وَلَوْ عَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالَى۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے زار کو جو ہے مردوں پر ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے وہ اٹھ کھڑے ہیں۔ یہ ہے حضور غوث اعظم کی شان، مقام اور رتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا شرف اور مقام دیا ہے کہ مردے کو بھی ٹھوکر لگاتے ہیں تو وہ بھی گاتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں بات بتا رہا تھا حضور غوث پاک کی، تو حضور غوث اعظم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے اندر جو ہے جب انٹر ہوا، داخل ہوا تو کیا ہوا، میری حضرت خضر علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ اور یہ ریاضت کی منزلیں ہیں، ریاضت کی بات ہے، آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ حضور غوث اعظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز کیا تھا کہ فرمایا کہ میں جب عراق کے اندر آیا تو حضرت خضر علیہ السلام سے میری جو ہے دوستی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی تم نے جو ہے میری حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ میں نے وہ بات مان لی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک جگہ ٹھہر جاؤ، کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ ٹھہر گیا تو حتیٰ کہ سال گزر گیا، ایک سال گزر گیا میں وہی ٹھہرا رہا، ایک سال گزر گیا میں وہی ٹھہرا رہا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھ سے بات کی، پھر چلے گئے، پھر کہا کہ حتیٰ کہ میں 3 سال وہی ٹھہرا رہا، حتیٰ کہ میں 3 سال وہی ٹھہرا رہا۔ حضرت خضر ہر سال کے بعد آتے پھر چلے جاتے، میں اپنی بات پر اتنا پکا اور قائم رہا کہ میں نے ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ میں 3 سال اسی جگہ پر قائم رہا، کھڑا رہا جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے کہا تھا۔ یہ ہے وہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی۔ اور آپ کے عظمت کی اگر بات کروں، آپ کے شان کی بات کروں، وقار کی بات کروں، رتبے اور عروج کی بات کروں تو اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ تو جس کی حد چند ایک بات میں عظمت کے میں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ ایسی بات ہے جو آپ کی عظمت و شان کو ظاہر کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے کے پاس جو ہے محلہ قطایا میں موجود تھا، اس وقت میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا، میں نے وہ لبائی کو پکڑا دیا تو اس نے مجھے روٹی اور حلقہ دیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ میں لے کر وہاں چلا گیا جہاں میں اپنا سبق دہراتا تھا، ریپیٹ کرتا تھا، پڑھتا تھا، اس جگہ میں چلا گیا جہاں پر میں سبق پڑھتا تھا۔ سامنے میں نے کھانا رکھ دیا، سوچ رہا ہوں، ایک سوچے کھانا کھا لوں، دوسری سوچا کہ نہ کھاؤں۔ اب اسی سوچ و بچار میں نے دیکھا کہ سامنے ایک اور کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کاغذ کو میں نے اٹھایا اور کھول کر پڑھا، اس پر لکھا تھا کہ سابقہ کتب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ طاقت والوں کے لیے خواہشات نہیں ہوتی، طاقت والوں کا خواہشات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، خواہشات تو ہوتی ہیں وہ کمزور مومنوں کے لیے ہوتی ہیں، خواہشات کمزور مومنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ہر کمزور دل والے کے لیے کمزور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، یعنی وہ راضی نہیں ہوتا اللہ کی رضا میں، وہ کمزور مومن ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے جب رکا ملا، کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا تھا کمزور مومنوں کی خواہشات ہوتی ہیں اور طاقت والوں کے لیے خواہشات کی ان کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، کوئی طلب نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اسی وقت حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، کھانا بھی وہی رکھ دیا اور اپنا رومال لے کر چلا گیا۔ حالانکہ حضرات اس وقت بغداد شہر کے اندر شدید قلت تھی خوراک کی، اور اتنا جو تھی قحط تھا، شدید قلت تھی، خوراک ملتی نہیں تھی، لیکن حضور غوث اعظم نے خوراک پر اللہ کی
رضا اور اللہ کی جو ہے جستجو سجود کو عبادت کو ترجیح دی، اور آپ جو ہے عراق کے جنگلات میں جاتے تاکہ جو ہے سبزیوں کے پتوں سے اپنی جو ہے خوراک کو وہ دور کر سکیں۔ تو حضور غوث اعظم کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، یہ وقار ہے آپ کا۔ اسی طرح حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ بات الفتح ربانی کتاب کے اندر موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں جو ہے جہاں بھی جاتا بڑے بڑے درویش آتے، بڑے بڑے درویشوں کو میں نے دیکھا اپنے دور میں، جہاں بھی جاتا بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے درویش، میں واپس آ جاتا۔ اسی اسنا میں نے جو ہے ایک سوق مسجد جو ہے سوق جو ہے اس کے اندر جو ہے موجود تھا، الریاحین کے اندر جو ہے الریاحین مسجد کا نام ہے، تو اس کے اندر جو ہے میں موجود تھا۔ مسجد کے اندر میں نے کیا کیا، میں موجود تھا اور اتنی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی کہ موت جو ہے مجھے سامنے نظر آ رہی تھی۔ کیا مجھے موت اپنی سامنے نظر آ رہی تھی، میں اتنا بھوکا تھا کیونکہ شدید قلت تھی، کھایا بھی کچھ نہیں تھا۔ تو اتنے میں ایک اجمی شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے کہا کہ غوث پاک جو، اس نے قسم دے کر کہا غوث پاک آپ میرے پاس بیٹھ کر کھائیں، آپ کو اللہ کی قسم ہے، آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کھانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا، تو اس نے کھانا کھاتے ہی مجھے بتایا، پھر کہنے لگا کہ جب اسے معلوم ہوا کہ آپ غوث پاک ہیں، میرا نام جب اس کو معلوم ہوا کہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شباز لامکانی قلیل عرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو بڑا جو ہے پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا۔ اس وجہ سے کہتا ہے کہ میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، لیکن تلاش اور ڈھونڈنے کے باوجود جو ہے آپ مجھے نہیں ملے، اور آپ کی والدہ نہیں، آپ کی والدہ نہیں۔ کمال تو بات یہ ہے کہ فرمایا کہ آپ کی والدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے، آپ کی والدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے سید عبد القادر جیلانی کو یہ دے دینا۔ اب پہلے آپ میرے مہمان تھے، اب آپ جو ہے اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر بھی جو ہے آپ نے جو بچا کھانا تھا وہ بھی دیا، دینار بھی جو دیے، تھوڑے دینار بھی اس کو دیے اور رخصت کر دیا۔ یہ ہے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی شان۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ افانی حضرت تقریب واحدی، افانی حضرت تقریب واحدی یصرفونی ذوالجلال، یصرفونی بحسبی ذوالجلال۔ فرماتے ہیں کہ میں بیگانہ ہوں، یکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچا دیتا ہے، مجھے بس یہی کافی ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ اور ایک اور بات کرتا ہوں، تو حضور غوث اعظم روایت میں آتا ہے کہ یہ غوث پاک کی شان دیکھیں، غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ غوث پاک کا ایک مرید ہے، اور مرید جو ہے وہ تجارت کی غرض سے وہ سرخ اونٹوں پر جو ہے شکر لاد کر جو ہے کہیں لے جا رہا ہے، اور کسی گروپ میں شامل ہو گیا ہے جو اونٹوں کا قافلہ ہے، تو شکر لاد کر کہیں دوسرے شہر لے جا رہا ہے، تو رات جب پڑتی ہے تو اس کے اونٹ گم ہو جاتے ہیں، بما اسباب بہاما مال سمیت جو ہے اس کے اونٹ گم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، مصیبت میں اندر جو ہے تکلیف میں مبتلا ہے، اونٹ گم ہو گئے ہیں، مال بھی چلا گیا ہے، تو اپنے شیخ، اپنے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا سیدی عبد القادر، یا سیدی عبد القادر غبسا جمالی ما احمادیہ، کہتا ہے، یہ ندا کرتا ہے یا سید عبد القادر غبسا جمالی ما احمادیہ، کہ غوث پاک آپ کی بارگاہ میں ندا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، غوث پاک اللہ کے فضل و کرم سے میرے شیخ میری مدد فرما دیں، میرا اس مسئلے کو حل کر دیں۔ تو کیا ہوتا ہے حضرات، ابھی ہاتھ نیچے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک سفید لباس پہنے ہوئے بزرگ
اس کو نظر آتے ہیں، جو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ، تو وہ مریض جو ہے اس پہاڑ کی جانب جاتا ہے جہاں پر وہ سفید لباس پہنے بزرگ نظر آتے ہیں۔ جب پہنچتا ہے تو بزرگ تو غائب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اسی پہاڑ پر جو ہے اس کے تمام سرخ اونٹ بما مال سمیت بما اسباب سمیت موجود ہیں۔ تو اسی دوران وہ جب اس کو مل جاتے ہیں تو پکار اٹھتا ہے وہ مریض کہ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، ہمیں دو جہانوں میں سہارا ہے غوث اعظم کا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔